السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ رحمان کی آیت نمبر 29 سے لے کر 32 تک کا فرام 29 اپ ٹو 32 ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں سب اپنی حاجتیں اسی سے مانگ رہے ہیں، ہر آن وہ نئی شان میں ہے۔ پس ہے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن صفات حمیدہ کو جھٹلاؤ گے؟ اے زمین کے بوجھو، عنقریب ہم تم سے باز پرس کرنے کے لیے فارغ ہوئے جاتے ہیں، پھر دیکھ لیں گے کہ تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاتے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی عظیم الشان قدرت کے بارے میں بڑی بہترین بات ارشاد فرما رہے ہیں اور ایک بہت بڑی حقیقت سے آگاہ کر رہے ہیں، وہ یہ کہ اس دنیا میں اور اس پوری کائنات میں بلکہ جتنی بھی جاندار مخلوقات ہیں وہ سب اپنی ضرورتیں، اپنی حاجتیں اسی پروردگار سے طلب کر رہی ہیں، کیونکہ یہ تمام جاندار مخلوقات جانتی ہیں، وہ چاہے چرند ہوں، پرند ہوں، انسان ہوں، جن ہوں، کوئی بھی ہوں، جو بھی جاندار مخلوقات ہیں دنیا میں، وہ اپنی تمام حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے اسی کی طرف توجہ کرتی ہیں، اسی سے مانگتی ہیں، اسی سے طلب کرتی ہیں، اس لیے کہ بے شمار ایسے مخلوقات ہیں، بلکہ ساری کی ساری مخلوقات ہی اچھی طرح جانتی ہیں کہ وہی دینے والا ہے، وہی پروردگار ہے، اسی نے ہم کو بنایا ہے اور وہی ہماری تمام ضروریات سے واقف ہے اور وہی ہماری تمام ضروریات پوری کر سکتا ہے۔ صرف چند ایک انسانوں میں کچھ نادان لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ اور بھی ہستیاں ہیں جو کچھ حاجت پوری کر سکتی ہیں، جو کوئی ضرورت پوری کر سکتی ہیں، جو کوئی مشکل ٹال سکتی ہیں، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ صرف اسی کی ایک ذات ہے جو یہ تمام کام کر سکتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہی اسی ذات نے پوری مخلوقات پیدا کی ہیں، اور جس نے پیدا کی ہیں اس سے زیادہ کون اپنی مخلوق کو جان سکتا ہے، اس کو ضروریات کو پہچان سکتا ہے، ان سے واقف ہو سکتا ہے اور پھر ان کو پورا بھی کر سکتا ہے۔ تو اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ حاجتیں پوری کرنے والا کوئی اور بھی ہے تو سراسر اس کی نادانی ہے، بلکہ جس کے بارے میں وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ حاجتیں پوری کر سکتا ہے وہ خود اسی مالک کا محتاج ہے، کہ اسی ایک مالک نے اس کو بھی بنایا ہے۔ تو اس نادانی میں انسان کو مبتلا نہیں ہونا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہے، جو جاندار چیز اس دنیا میں، جو مخلوق، وہ سب اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ کوئی بھی قادر مطلق ہستی نہیں ہے۔ قادر مطلق اگر ذات ہے وہ صرف ایک خدا کی ذات ہے، اس لیے ہمیشہ اسی سے جو بھی حاجت ہو طلب کرنی چاہیے۔ اس آیت کی تفسیر میں مولانا نے اپنی حاشیہ نمبر 27 میں تحریر کیا ہے کہ ہر وقت اس کارگاہ عالم میں اس کی کارفرمائی کا ایک لامتناہی سلسلہ جاری ہے۔ کسی کو مار رہا ہے، کسی کو جلا رہا ہے، کسی کو اٹھا رہا ہے، کسی کو گرا رہا ہے، کسی کو شفا دے رہا ہے، کسی کو بیماری مبتلا کر رہا ہے، کسی ڈوبتے کو بچا رہا ہے، کسی تیرتے کو ڈبو رہا ہے، بے شمار مخلوقات کو طرح طرح سے رزق دے رہا ہے، بے حد و حساب چیزیں نئی سے نئی وضع اور شکل اور اوصاف کے ساتھ پیدا کر رہا ہے۔ اس کی دنیا کبھی ایک حال پہ نہیں رہتی، ہر لمحہ اس کے حالات بدلتے رہتے ہیں اور اس کا خالق ہر بار اسے ایک نئی صورت سے ترتیب دیتا ہے جو پچھلی تمام صورتوں سے مختلف ہوتی ہے۔ حقیقت ہے یہ ساری تبدیلیاں جو دنیا میں رونما ہوتی ہیں سب اسی کی وجہ سے ہیں، اسی کے حکم سے ہوتی ہیں، اور ہر مرتبہ ایک نئی شان میں ہوتا ہے، ہر ایک کام میں ایک نیا پن ہوتا ہے، اسے ہر تخلیق میں ایک نیا پن ہوتا ہے اس کا۔ پھر اگلی بات ارشاد فرمائے گی کہ سوال وہی کیا گیا کہ اے جن و انس، تم کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟
کن کن صفات کو جھٹلاؤ گے اللہ تعالیٰ کی. یہ ساری چیزیں تو اسی کی صفات ہیں, اسی کی قدرت میں ہیں, تم کس طرح جھٹلا سکتے ہیں ان کو؟ ایک بہت بڑی حقیقت ہے, اور یہی انسان کو بار بار یاد دلایا جا رہا ہے کہ اس حقیقت کو جانو, سمجھو. اگلی بات ہی کہی گئی کہ اے زمین کے بوجھو, ہم تم سے باز پرس کرنے کے لیے فارغ ہو جاتے ہیں, پھر دیکھ لیں گے کہ تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاتے ہو. اس کی تفسیر میں مولانا نے اپنے حاشیہ نمبر 30 میں بڑے اچھے وضاحت کی ہے. آپ لکھتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ ایسا مشغول ہے کہ اسے نافرمانوں سے باز پرس کرنے میں کی فرصت نہیں ہے, بلکہ اس کا مطلب دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص اوقات نامہ مقرر کر رکھا ہے, یعنی ٹائم ٹیبل, جس کے مطابق وہ پہلے ایک معین مدت تک اس دنیا میں انسانوں اور جنوں کی نسلوں پر نسلیں پیدا کرتا رہے گا, پھر انہیں دنیا کی اس امتحان گاہ میں لا کر کام کرنے کا موقع دے گا. یعنی یہ دنیا ایکچولی ایگزامینیشن ہال ہے, جس میں انسان بھی اور جن بھی اپنے کاموں کو نپٹا رہے ہیں, اچھی طرح سے نپٹا رہے ہیں, کوئی بری طرح سے نپٹا رہے ہیں, کوئی اچھے کام کر رہے ہیں, برے کام کر رہے ہیں. یہ تو اس کا یہ دوسرا اسٹیپ آئے گا. اس کے ٹائم ٹیبل کے حساب سے ایک وقت آئے گا کہ پھر ان چیزوں کا حساب دینا پڑے گا اسے, سب انسانوں کو, سب جنات کو, ان تمام اپنے کاموں کا جو اس امتحان میں وہ پرچہ دے رہے ہیں اس کا پورا حساب دینا ہوگا. پھر اس کے ٹائم ٹیبل کے مطابق ایک تیسرا اسٹیج آئے گا جس میں کہ اس امتحان کا نتیجہ نکلے گا, اور پھر اس کے حساب سے اس کا بدلہ دیا جائے گا. تو مزید لکھتے ہیں مولانا سید عبداللہ مودودی رحمۃ اللہ کہ تم گھبراؤ نہیں, قریب وہ وقت آیا چاہتا ہے جب ہم تمہاری خبر لینے کے لیے فارغ ہو جائیں گے. یعنی وہ چونکہ ایک ٹائم ٹیبل فکس ہے تو اسی حساب سے اللہ تعالیٰ تمام کام کر رہے ہیں, اور جب یہ اسٹیج آئے گی, تھرڈ اسٹیج آئے گا, یعنی پھر امتحان, بلکہ سیکنڈ اسٹیج جس میں کہ امتحان کا ان کاموں کا نتیجہ نکلے گا, یہ وہ سیکنڈ اسٹیج ہوگا قیامت کے دن. تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کا حساب لے گا, ان اعمال کا حساب لے گا جو انسان دنیا میں کرتا رہا ہے. تو ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کے یعنی عدم فراغت اس معنی میں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک کام کرنے نے ایسا مشغول کر رکھا ہے کہ دوسرے کام کی فرصت وہ نہیں پا رہا ہے, بلکہ اس کی نیت ایسی ہے جیسے ایک شخص نے مختلف کاموں کے لیے ایک ٹائم ٹیبل بنا رکھا ہو, اور اس کی روح سے جس کام کا وقت ابھی نہیں آیا ہے اس کے بارے میں وہ کہے کہ میں سر دست اس کے لیے فارغ نہیں ہوں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک کام میں اتنا بزی ہو گیا کہ دوسرا کام نہیں کر سکتا, بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس نے ان تمام کاموں کے لیے ایک ٹائم ٹیبل فکس کر رکھا ہے, ایک مدت مقرر کر رکھی ہے. وہ اپنے حساب سے, اپنے ٹائم ٹیبل کے حساب سے, اس مدت کے حساب سے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ کام ہوتے چلے جائیں گے. اور انسان کا بس صرف اتنا کام ہے کہ جو احکام دے دی گئے ہیں ان کی وہ تعمیل کرے, اپنا پرچہ اچھا کرنے کی کوشش کرے, اپنے اعمال اچھے کرنے کی کوشش کرے, تاکہ پھر اس کا نتیجہ بھی اچھا نکلے. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین.